بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج کے دن کا ہمارا ٹاپک سبق نمبر 1 ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایکسرسائز کا۔ آج ہم لوگ اس کی مشق حل کریں گے۔ مشق کے سوالات میں سے پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال عزیز طلبہ مختصر سوالات کا ہے۔ مختصر سوالات حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال مختصر سوالات میں ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت کی، اس سے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ دوسرا سوال بےجز ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ 13ویں سال عزیز طلبہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن تھی۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس کویسچن نمبر جز ہے واؤ، اور قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ مقرر کیا تھا۔ سراقہ بن جوشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن جوشم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کرنے کے ارادے سے گھوڑا دوڑایا، لیکن گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ ترکش سے فال نکالی مگر جواب میں نہیں نکلا۔ انعام کے لالچ میں دوبارہ گھوڑا دوڑایا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ لکھ دیا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں گے۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، مدینہ کی طرف۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا عزم فرمایا، عزم ارادہ۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں اور ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا، یعنی حضرت جناب امیر کو یعنی حکم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ جناب امیر سے مراد ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قرارداد کن سے ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ 3 راتیں غار میں گزاری۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے غلط درست کا۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جنکاریں سنائی دے رہی تھیں، درست۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، غلط۔ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تھے، غلط۔ درست، نبوت کے 13ویں سال ہی ہجرت فرمائی۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، غلط۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، معیوب برا، درست۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، درست۔ فاتح خیبر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، درست۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھیں. غلط، حضرت عائشہ نہیں تھی بلکہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جناب امیر تھے. درست، یہ بھی درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی. درست. کالم ہے، کالم ملانے ہم لوگوں نے دارالامان مدینہ یعنی یمن کی جگہ مدینہ کی طرف رخ کیا تو اسے دارالامان کہا گیا. اور دیانت امانت، قتل کا فرش گل، قتل کا قتل ہونے کی جگہ. اور ہمتن چشم انتظار، تلوار جنکاریں. خلاصہ عزیز طلبہ ہم لوگ پچھلے لیکچر کے اندر کر چکے ہیں. درج ذیل الفاظ تراکیب کا جو ہے وہ تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. حافظ عالم، حافظ عالم وجود واو کے اوپر پیش آئے گی. وجود اقدس، دال کے اوپر زبر ہے، سین ساکن ہے. دارالامان، دارالامان، الف کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، آگے نون ساکن ہے. قبائل، کاف کے اوپر بھی زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے، آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، لام ساکن ہے. محاصرہ، میم کے اوپر پیش ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، سواد کے اوپر زبر ہے، سواد ساکن ہے، را کے اوپر زبر ہے، ہا پھر ساکن ہے. عداوت، آئین کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے، واؤ کے اوپر بھی زبر ہے، تا ساکن ہے. بوسہ، بوسہ گائے خلائق، بوسہ میں با کے اوپر زبر ہے اور واؤ ساکن ہے، سین کے اوپر زبر ہے. گاہے میں گائن، گاف کے اوپر زبر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے. خلائق، خا کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے نیچے زیر ہے، کاف ساکن ہے. بوسہ گاہے خلائق. قتل گاہ، کاف کے اوپر زبر ہے، تا ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے، گاف کے اوپر زبر ہے، ہا ساکن ہے. فرش گل، فا کے اوپر زبر ہے، را ساکن ہے، شین کے نیچے زیر ہے، گاف کے اوپر پیش ہے، لام ساکن ہے. اس کے بعد درج ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. دعوت حق، حق کی دعوت یعنی دین حق کی دعوت. ہدف نشانہ، معیوب برا. ترکش تیردان، خون بہا خون کا بدلہ. اور اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 8 جمع کے واحد اور واحد کی جمع لکھیں. ہدف کی جمع اہداف. جنکار جمع ہے، اس کی واحد جنکار ہے. جنکاریں جمع ہے، اس کی واحد جنکار ہے. رائیں جمع ہے، اس کی جمع واحد رائے ہے، رائے. زنجیر واحد ہے، اس کی جمع زنجیریں ہیں. قبیلہ واحد ہے، اس کی جمع قبائل ہے. اس کے بعد درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں. یہ آپ سے بورڈ میں کویشچن پوچھا جاتا ہے عزیز طلبہ، اس سے متعلق 10 نمبر کا. وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ایک پیراگراف تشریح کے حوالے سے کریں گے. اس کے بعد کویشچن نمبر سوال نمبر 10 کی طرف ہم لوگ آتے ہیں. درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں. آستانہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اور بوسہ گاہی خلائق مخلوق کے چومنے کی جگہ، مخلوق کے چومنے کی جگہ، مخلوق کے چومنے کی جگہ. فرش گل پھولوں کی سیج. گراں بہا بہت زیادہ قیمتی. گراں بہا بہت زیادہ یا قیمتی. ہمتن
چشم انتظار، شدت کے ساتھ انتظار، شدت کے ساتھ انتظار۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا یہ ایکسرسائز کے حوالے سے آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اسے یاد کرنا ہے، اور مختصر سوالات کے علاوہ باقی بھی سوالات مختلف صورت میں آپ سے بورڈ میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔